کیا ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے اندر انکساری ہونی چاہیے، زبان جھوٹ سے پاک ہو، معاملات میں دیانتداری ہو، ہمارے اندر عدل ہو، ہمارے اندر انصاف ہو، ہمارے اندر تقویٰ ہو، عبادات کی رونق ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ ہو، معاشرے کے وہ لوگ جو امداد کے منتظر ہیں، جنہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکیں. کیا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں پھر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. یہ اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کی نشانی ہے، ذمہ داری ہے ہم پر. یاد رکھ لیجئے یہ دور وہ نہیں ہے. ذمہ داری بڑی ہے بحیثیت مسلمان. دور وہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھے، اپنا اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما لیا، 2 وقت کا کھانا کما لیا، یہ کافی ہے؟ نہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ذمہ داری ہے. اس سے آنکھیں چرا لیں گے، نظر چرا لیں گے، کل کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. پوچھا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا. اللہ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ وعدے کو توڑا نہیں کرتے، اس وعدے میں کوئی کمی نہیں کرتے. والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں، توڑنے والے نہیں، وہ جوڑنے والے ہیں. ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے، اللہ کی باز پرس سے، رب کی طرف سے پوچھے گئے سوالات سے خوف زدہ رہتے ہیں. اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، کیا ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ انسان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ خاندان کے درمیان باہمی محبت کی ضمانت ہو. وہ خاندان والوں کے درمیان بیٹھے ان کی رنجشیں ختم کریں، ان کے معاملات میں سدھار پیدا کریں، کسی کے خوشی کے لمحات میں شامل ہو جائے، اس کی خوشی دوبارہ ہو جائے. لیکن سوچئے جس خاندان میں لوگوں کے درمیان محبت کی جگہ عداوت لیں گے، خاندان میں لوگوں کے درمیان محبت کی جگہ عداوت آ جائے، ایک عزیز اپنے بھائی کا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا بدخواہ ہو جائے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگ جائے، دماغ سازشی ہو جائے، ذہانت ہے، انٹیلیجنس ہے، اسے کسی فائدہ مند کام کے لیے کوئی تخریبی منصوبہ بنا لیا جائے، اس کا نقصان کیسے ہوگا؟ اسے ڈی گریڈ کیسے کیا جائے گا؟ میرے فلاں بندے وہ آج کل بڑا ترقی کر رہا ہے، ہمارے خاندان بڑا نام ہے، اسے ڈی گریڈ کیسے کیا جائے؟ اس کی عزت کو داغدار کیسے کیا جائے؟ اسے اس کے مشن سے، راستے سے کیسے ہٹایا جائے؟ جب بنیادیں اکھاڑنے میں ہم مصروف ہو جائیں گے، سہارا دینے کی بجائے ایک دوسرے کو گرانے میں مصروف ہو جائیں گے، تو پھر کون سا معاشرہ تشکیل پائے گا؟ سوچیں آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، عمومی صورتحال کیا ہے؟ اللہ ہر ایک کو حفظ و امان عطا فرمائے. صورتحال یہ جوان اولاد ہے، بیٹا اپنے باپ سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے، اپنے بھائی سے بات شیئر نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے باتیں شیئر نہیں کی جا سکتی کہ میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے. پڑوسی سے باتیں کی جا سکتی، اس سے مشورہ لیا جا سکتا، کسی دوست سے مشورہ لیا جا سکتا. یہ ہمارے اندر سے خاندان کا شرازہ کیسے بکھر گیا ہے؟ یہ کس چیز نے ہمیں یہاں اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ رشتے میں بھائی ہیں سگے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس چیز کی فکر ہوتی ہے مجھے اس کے کچھ معاملات ایسے مل جائیں، کل کو یہ کسی جگہ بیٹھا میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کر سکے. اس مقصد کے لیے خاندان ہوتے. اللہ نے بہن بھائی، والدین کے رشتے، بیوی بچوں کے رشتے،
دیگر رشتے کیا اس کام کے لیے ہمیں دیے تھے؟ وہ ذوی القربا کے حقوق کدھر گئے؟ وہ رشتہ داروں کے حقوق کہاں گئے؟ وہ والدین کے ساتھ خیر خواہی کہاں گئے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جوڑنے والے بنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا مستحق کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں اچھے سلوک کی۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ مستحق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی نیکی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ رشتہ داروں سے بات کی بات ہے۔ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو یہ درس دیتے ہیں بھائی اس رشتہ دار سے نہیں ملنا، اس نے ہمارے ابا سے یہ کیا تھا۔ ان کی آپس میں صلح بھی ہو گئی ہو، ان کے آپس میں معاملات ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، ان کی آپس کی رنجش دور ہو گئی، آپس کی چپکلش ختم ہو گئی ہے، ہم وہ ساری زندگی ختم نہیں ہونے دیتے۔ کیا اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ سوچئے ذرا ہم کر کیا رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنا شجرہ نسب سیکھا کرو۔ شجرہ نسب کسے کہتے ہیں؟ باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، پھر والدہ کا، ان کے والد کون ہے، پھر آگے ان کے رشتہ دار کون ہے۔ شجرہ نسب کو ایک درخت کی طرح آگے کون کون سی شاخیں نکل رہی ہے، کون کون کہاں کہاں ہے۔ فرمایا اس لیے سیکھا کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، صلہ رحمی کر سکو، خاندان میں محبت ہو سکے، مال کی زیادتی، مال کی فراوانی، یہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا یہ تمہارے مال میں رزق میں اضافے کا سبب ہے، تمہاری عمر لمبی کرنے کا سبب ہے۔ میں وہ اس حوالے سے تو نہیں کہ دعوتاً بات کر سکوں، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن والا ماحول بدلنا شروع کر کے محبت والا ماحول اپنا لیں، ہارٹ اٹیک کی ریشو کم ہو جائے گی۔ کسی کو پریشان کرنے والے معاملات کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو خوش کرنے والے، صلہ رحمی والے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملات، شوگر ہونے کا لیول کم ہو جائے، بی پی جیسے امراضوں سے جان چھوٹ جائے۔ جسمانی صحت میں اللہ برکت دے گا، اللہ عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ مال میں رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ کام کرنے شروع کریں، کس لیے؟ اللہ سے وعدہ ہے، رب نے ہم سے وعدہ لیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا جس کو جوڑنے کا، ویخشون ربہم، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے۔ ہم پھر کرتے کیا ہے؟ کسی سے صلہ رحمی کرنی ہے، کسی سے کوئی تعلق بہتر کرنا ہے، کسی کی غلطی سے درگزر کرنا ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، وہ احسان کے درجے میں جا کے کرنا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ معاملات بہتر کر رہا ہوں۔ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے خبردار آج کے بعد مجھ سے کوئی اونچی نیچی بات نہیں کرنی، یہ میرا تیرے اوپر احسان ہے۔ اللہ سے ڈر کے ہم معاملات کسی کے ساتھ اچھے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کوئی بدلہ اس سے چاہ رہے ہیں؟ جس سے خیر خواہی کر رہے ہیں اس سے کوئی معاوضہ لے رہے ہیں، اس لیے یہ خیر خواہی کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں پھر تو یہ چیز ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں بھی کہیں بیٹھتے ہیں یار میں ادھر علیہ کتنا ادا کچھ لوگوں کو کرنا نہیں، جب اس طرح کی معاملات ہوں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے عیب کھولے جائیں گے، ایک دوسرے کی برائیاں بتائی جائیں گی، کون ہے جو برائی سے، کمی کوتاہی سے پاک ہے، ایک دوسرے کے عیبوں سے پردے اٹھائے جائیں گے، تو پھر معاملات ایسے ہی